بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوال ہیں آگے خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ کیا وضو کھڑے ہو کر واش بیسن پر کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی. دوسرا سوال ہے کیا پیر کا مسح بیڈ کے اوپر پیر کو رکھ کر کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا. مسح کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں پہ پیر رکھا جائے پیر نہ ہلے، ہاتھ ہلے. جی. سلام علیکم. سلام. A single young man has become capable of performing Hajj. He is also thinking about marriage. Now if he goes for Hajj, his marriage ceremony will be delayed for a while. Which of the two is preferable, marriage or pilgrimage? ان کا سوال میں اردو میں ترجمہ کر دوں تاکہ جو انگریزی سے واقف نہیں ہو سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے جو مستطیع ہو گیا حج کے لیے اور شادی کے لائق بھی ہو گیا ہے، تو اب اگر وہ حج کرتا ہے تو شادی ڈیلے ہو جائے گی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، حج کرے یا شادی کرے؟ دیکھیے مسئلہ بہت آسان ہے. اگر آپ حل کرنا چاہیں، جس ٹائم آپ کو استطاعت ہوتی ہے اور حج واجب ہو جاتا ہے تو آپ کے اوپر حج ہی کرنا واجب ہوتا ہے. جی. مسئلہ وہاں پہ شادی کا آ گیا. اب شادی میں اتنا خرچہ کرنا چاہتے ہیں جتنا حج پہ کرنا چاہتے ہیں تو شادی ڈیلے ہوگی. جی. نکاح کیجئے، شادی ہوگی. جی. خرچہ اتنا بچا لیجئے آپ، جو دونوں کام ہو سکتے ہیں. جی. بھائی جو نکاح کرنے میں خرچہ ہوگا کتنا ہوگا؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جو ہے آپ دیکھیے لاکھوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے، نکاح میں کتنا ہوتا ہے؟ مولانا صاحب کو تو بیچارے کو لفافہ تو آپ جانتے ہیں نا. جی جی جی. تو بہت آسانی سے ہو جائے گا. آپ اگر ایسا کچھ ہے تو میں تو فری میں پڑھ دوں گا آن لائن، مسئلہ نہیں. آپ یہاں رجوع کیجئے انشاءاللہ مولانا میں فری پڑھ دوں گا اور آپ جو ہے دونوں کام کر لیجئے نا. جی جی جی. لیکن اگر حج واجب ہو گیا ہے تو شادی کی وجہ سے روکا نہیں جا سکتا. جی شکریہ آغا. سلام علیکم. سلام. If a person gives me a gift from which he has not paid khums, is it necessary for me to pay khums on it? اگر ایک شخص نے مجھے تحفہ دیا ہے اور مجھے پتا ہے اس نے خمس ادا نہیں کیا ہے تو کیا اس تحفے پر مجھے خمس ادا کرنا ہے؟ اگر وہ سال بھر آپ نے استعمال نہیں کیا ہے تو آپ کے اوپر خمس واجب ہے. اگر اس نے نہیں دیا ہے اور آپ نے استعمال کیا تو اس سے اس کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اگر بچ گیا ہے جی سال کے آخری دن جب آپ خمس نکالتے تو آپ کو دینا ہے. شکریہ. السلام مولانا صاحب اینڈ جاوید بھائی. علیکم السلام. کین یو پلیز لیٹ می نو واٹ از دی ڈفرنس بٹوین خمس اینڈ زکوٰۃ؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں خمس اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیے خمس کا سلسلہ یہ ہے سال بھر میں آپ کے جو خمس زکوٰۃ 9 چیزوں پہ واجب ہوتی ہے، خمس 7 چیزوں پہ واجب ہے. تو اس میں فرق یہ ہے کہ وہ سال بھر میں ایک بار جو ہے دونوں کے الگ الگ مسائل ہیں. خمس جن چیزوں پہ واجب ہوتی ہے وہ 7 چیزیں ہیں. سالانہ بچت ہے، کان ہے، خزانہ جو مل جائے آدمی کو، مال حلال و حرام مل جائے، کافر ذمی اگر مسلمان زمین خریدے تو یہ جو ہے یہ اس پہ خمس واجب ہوتا ہے. جی. لیکن زکوٰۃ ہے غلات پہ، غلات ہے یا سونے چاندی کے سکے ہیں یا جانور ہیں جی. تو ان پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ جو ہے نصاب ہو جانے پہ واجب ہوتا ہے. جی. ان پہ واجب ہوتا ہے جن کے پاس نصاب ہے. غلہ پیدا ہوتا ہے 8 کنٹل 47 کلو میرے یہاں تو میرے پر زکوٰۃ ہے. کسی کے پاس اونٹ ہیں اتنے زیادہ تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. کسی کے پاس سونے چاندی سکے دار ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ہر ایک پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن خمس ہر شخص پہ ہے. جی. جو فقیر بھی اگر ہے اور سال بھر خرچہ کھانا پینا جو جیسے بھی جو کمائی کا ذریعہ ہے اور سال کے بعد آخری دن جو آتا ہے اس میں جو اس کے پاس بچ گیا ہے اس پہ بھی واجب ہے کہ 5واں حصہ اس میں سے نکال دیں. سلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. کیا میں سہم امام ایسے ادارے کو دے سکتا ہوں جس کے پاس مرجع وقت کا اجازہ نہ ہو مگر وہ ادارہ جو کام کرتے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہوں؟ جی بہت اچھا کام کرے ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کو جو اچھا کام کرے تو آپ اجازت مانگے تو آپ کو اجازت ملے گا. بغیر اجازت کے آپ کسی کو نہیں دے سکتے. جی شکریہ. There is a kind of Japanese tea called kombucha that contains approximately 0.0065% alcohol because of the presence of probiotic enzymes that occur as a result of the fermentation process. It can be bought from the store without showing ID because it hardly contains any alcohol worth mentioning. But I would like to know whether it is permissible to drink it in Islam or not. ایک چائے ہے، کوئی مخصوص چائے ہے جو پتہ نہیں یہ پینا چاہتے ہیں، اس میں تقریباً 0.0065% الکوہول ہے اور وہ جو ہے بغیر آئی ڈی کارڈ دکھائے مل جاتی ہے. کیسی چائے پینا جائز ہے؟ جس میں الکوہل ہے اس کو اوائڈ کیا جائے، اس کو نہیں پیے. جی شکریہ. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پڑھ دیتے ہیں آغا. جی السلام علیکم. السلام. میرا یہ سوال ہے، میری ایک فرینڈ ہے، وہ کہتی ہے میرے دماغ میں الٹا سیدھا مولا لوگ کے بارے میں آتا ہے
وہ کہتی ہے ہم نہیں سوچتے، ہم معافی بھی مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں معاف کر دیجئے، آپ جانتے ہیں ہم کچھ نہیں سوچتے ہیں مگر اپنے سے الٹا سیدھا آتا ہے، بہت زیادہ الٹا سیدھا۔ مطلب اگر کوئی کچھ مولا لوگ کے بارے میں کچھ بتانے لگتا ہے کہ مولا نے دین اسلام کو بچایا ہے، مولا بہت پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں، تو دماغ میں الٹا سیدھا آنے لگتا ہے۔ بتائیے کیا کریں جو دماغ میں الٹا سیدھا نہ آئے، آپ وغیرہ وغیرہ۔ جی باہر جو الٹا سیدھا پہلے سے پتا الٹا سیدھا تھا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھیں جی اور دماغ کو فریش کریں۔ جی آپ دماغ کو اپنے فریش کریں، جو الٹا سیدھا آپ کو سوچتے ہیں اسے وہی الٹا سیدھا وہاں آتا ہے۔ جی آپ مولا کو عام انسان کے برابر کھڑا نہ کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میرا سوال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام خاک شفا سجدہ کرتے ہیں، حضرت محمد کیا خاک شفا پر سجدہ کرتے تھے؟ دیکھیے مسئلہ ہے خاک شفا اور خاک، پیغمبر کے زمانے میں بھی اصحاب پیغمبر بھی خاک پر سجدہ کرتے تھے۔ قرآن کا اور حدیث کا ذکر بھی ہے بہترین سجدہ، جی سجدہ اس پہ کرو جو زمین سے نکلنے والی چیز ہو اور وہ کھائی اور پہنی نہ جاتی ہو، کھانے اور پہننے میں استعمال نہ کی۔ ان میں سب سے بہتر سجدہ ہے مٹی پہ کا۔ جی تو مٹی پہ سجدہ اصحاب بھی کرتے تھے، باقاعدہ روایتوں میں ہے کہ وہ اپنی تھیلیوں میں باقاعدہ مٹی رکھتے تھے، جب نماز پڑھتے تھے تو اس کو بچھا لیتے تھے کپڑے کو، اس کے اوپر مٹی ڈالتے سجدہ کرتے تھے۔ تو وہ مٹی پہ سجدہ کرنا بہتر ہے۔ اور دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے معتبر مٹی کربلا کی، بے شک، کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرنا معصومین نے بھی کیا ہے۔ ائمہ معصومین کے پیغمبر کے زمانے میں امام حسین کی شہادت تو ہوئی نہیں تھی، جی تو خاک شفا کا مسئلہ تو خاک پہ سجدہ پر نبی نے بھی کیا ہے، جی خاک پہ سجدہ اصحاب پیغمبر نے بھی کیا ہے، لیکن مٹی پہ خاک شفا جو بعد میں ہوئی ہے اس پہ سجدہ جو ہے معصومین نے کیا ہے، اور ہم کرتے ہیں چونکہ دنیا کی سب سے معتبر مٹی ہے۔ جی اور یہ روایت ہے کہ جس مٹی پہ آپ نے سجدہ کیا ہے قیامت کے دن وہ مٹی آپ کے سجدے کی گواہ ہوگی، جی گواہی دے گی۔ تو کربلا سے بہتر مٹی نہیں، چونکہ حدیث میں یہ بھی ہے جی کہ کربلا وہ سرزمین ہے کہ جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جی تو جنت کے ٹکڑے کی مٹی پہ سجدہ کرنا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جنت المعلا کربلا معلا، کربلا مولا، جی تو اس کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ مگر چونکہ وہ مٹی رکھ کے ہم اگر کپڑوں میں لے جائیں تو کپڑے بھی خراب ہوں گے، جی مٹی جھڑے گی، اس لیے اس کو ہم ٹکیا جیسا بنا لیتے ہیں تاکہ وہ مٹی سے کپڑے خراب نہ ہو، کہیں سفر میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں۔ تیسری روایت یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خاک شفا جس جگہ رکھی جاتی ہے وہاں سے لے کر 7 طبقات زمین نورانی ہو جاتے ہیں، بے شک، روشن ہو جاتے ہیں اس خاک شفا کی برکت سے۔ جی تو ہم اس نورانی خاک پر سجدہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری پیشانی کے ذریعے سے ہمارا قلب بھی روشن ہو جائے۔ جب دل روشن ہوگا تو آنکھیں، ہاتھ، پیر، کان، کردار، سیرت سب کو روشن ہو جائے گا، بے شک، اور جب سب روشن ہوگا تو اعمال بھی روشن ہوگا۔ بے شک جی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا ایک کوشچن ہے کہ اللہ نے جو انسان کو خود بنایا ہے، لیکن آج کا سائنس مانتا ہے کہ انسان بندر سے پریورتت ہو کے آیا ہے۔ آپ پلیز اس کا سٹیک اتر قرآن اور سنت کے ریفرنس سے بتائیے۔ ہاں دیکھیے قرآن مجید کی آیتوں میں تو خلق الانسان، جی ہم نے انسان کو پیدا کیا، جی بندر کا ذکر نہیں، انسان کو پیدا۔ تو انسان جس کو انسان کہتے ہیں، حضرت آدم کو جس صورت میں پیدا کیا تھا ان کی نسل چلی ہے، تو حضرت آدم کے یہاں سے معاذ اللہ کو بندروں کا سلسلہ نہیں تھا، بندر ایک نسل الگ ہے۔ جی بعد میں کچھ حرکتوں کی بنیاد پر بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ جو ہے مسخ ہو کر بندر بن گئے تھے۔ جی انسانوں کو تو بندر بنایا ہے، جی وہی میں بندروں کو کہتا انسان بنایا ہی نہیں۔ جی تو اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ میں نے خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ جی تو جب خدا انسان پیدا کر رہا ہے تو بندر سے انسان کیسے بنے گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بہرحال یہ اب سائنس اپنا جو کہتی ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن سائنس کو غلطی بھی ہو سکتی۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ سب کہتے ہیں انگلیوں کو مت چٹکاؤ، اور اگر ایسا کرو گے تو کفران نعمت ہے، ایسا ہے کچھ؟ دیکھیے یہ کچھ چیزیں غیر ارادی حرکتیں ہوتی ہیں، جی حالانکہ وہ شریعت میں اس چیز کا کوئی جگہ نہیں ہوتی، لیکن مروت میں ہوتی، جس چیز کو جو ہے لوگ پسند نہیں کرتے۔ ایک سوسائٹی میں کچھ چیزیں پسند نہیں کرتی، شریعت بھی اس کو کہتی یہ مت کرو، جی ایسا نہ کرو، تو اس کے کرنے جو فالتو حرکتیں ہوتی ہیں ان کو اگر نہ کریں تو شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جہاں سوسائٹی میں اخلاقی مسائل میں اس کو ایوائڈ کیا کریں۔ جی شکریہ۔
السلام علیکم. علیکم السلام. میں بہت پریشان ہوں. میری شادی کو 2 سال ہونے آ رہے ہیں، بٹ میرا سسرال والے ہم دونوں کے بیچ میں ہمیشہ جھگڑا لگاتے ہیں. میرے ہسبینڈ کا پتہ نہیں، کچھ ان کو کچھ بیمار ہیں یا کچھ اور ہے، بہت پریشان ہے. اس کے لیے کوئی دعا کر دیجیے. تو خداوند کریم آپ کی مشکلات کو حل کرے. آپ بھی اپنے کو خلق سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں. آپ کے سسرال والے کو بھی بہتر یہ ہے کہ دونوں کے بڑے، دولہا اور دلہن کے بڑے آپس میں بیٹھیں. جو قرآن نے حکم دیا ہے کہ جب کبھی ایسے ہونے لگے مسائل تو دونوں کے بڑے بیٹھیں، ان کے بڑے ان کو سمجھائیں، ان کے بڑے ان کو سمجھائیں، دونوں مل کے جو ہے رشتے کو آگے بڑھائیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید سر، میرا سوال ہے کہ ہمیں اپنی زمین میں کھدائی کرتے وقت ایک رنگ ملی ہے، کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، آپ کی زمین ملی، آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کسی دوسرے کی ہے، کس کی ہے پتہ ہی نہیں ہے کس کی ہے، اگر وہ ملی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی کی ہے تو آپ وراثت سمجھ کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جی شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ میرا بچہ 3 سال کا ہے، اس کو 6 مہینے سے کانسٹیپیشن کی پرابلم ہے، رپورٹ بھی نارمل آتی ہے، اس کو 10 دن کے بعد پوٹی آتی ہے. کتنے ڈاکٹر دکھائے، کچھ فرق نہیں پڑا. پلیز اس کو قرآن سے یا کوئی روایت سے سورہ الحمد کو 70 بار پڑھ کے اس کو اکثر پانی پلایا کریں، انشاءاللہ. جی. اور اگر آپ ایلوپیتھی علاج کر رہے ہیں تو آلٹرنیٹ جو میڈیسنز ہیں اس کا بھی آپ کو کیجیے. آیورویدک ہے، جی. یونانی ہے، جی جی ہومیوپیتھک ہے، جی. اس کا علاج کیجیے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. سلام علیکم السلام. مائی کوشچن از if you are a working lady that spare your husband from taking your responsibility financially, reading through religious books, husband is supposed to take all responsibility of his wife, otherwise it's a burden on him. Also, if your husband shares all with his mother including what you tell him, how do you deal with it? جزاک اللہ الخیر. ان کا سوال ہے کوئی خاتون کا کہ اگر خاتون کام کر رہی ہے شریعت کے دائرے میں تو کیا شوہر کا نان و نفقہ اس پہ دینا واجب نہیں رہتا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. شوہر دیکھیے، نان و نفقہ تو شوہر پہ واجب ہے. جی. اگر ہاں آپ کماتے ہیں تو اس کی آپ مدد کریں، یہ احسان میں شامل ہوتا ہے. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا میں آپ کو حق امام دے سکتا ہوں؟ پلیز مجھے بتا دیں آپ تاکہ میں آپ کو دے سکوں. حق امام یعنی سہم امام. ہمارے پاس 2 مقتدر علماء کرام، مراجع کرام کے اجازے موجود ہیں جو آپ کے اسکرین پہ آ رہے ہیں، اور یقیناً آپ سہم امام جس کو آپ حق امام کہہ رہے ہیں ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. صرف سہم امام ہی نہیں، ڈونیشنز کے ذریعے اور چیریٹیز کے ذریعے ہر ممکن آپ تعاون کیجئے. چینل ون سے، یہ آپ کا چینل ہے، آپ کے عطیہ سے چلتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عاشور کے واقعے کے بعد اپنی زندگی میں کبھی بھی عید نہیں منائی؟ کیوں نہیں منائی؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جتنی بھی عیدیں آئیں، خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ مشہور ہے جی کہ نماز کے جب نکلے ہیں عید کے دن، خود جناب سیدہ زہرا سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ہے کہ قائد خانے سے چھوٹنے کے بعد جب مدینے میں جب پہلی عید آئی تھی تو تمام بیویاں چونکہ پہلے سے عید کے دن رسول کے روضے پہ سلامی کے لیے جاتی تھی تو اس دن بھی گئیں، جناب زینب بھی گئیں، سب گئے سلامی کے لیے روضے رسول پہ، چونکہ آج حسین نہیں تھے ساتھ میں. جب واپس پلٹے تو جناب ام لیلہ راستے میں غش کھا کے گر پڑی. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بی بی آپ کیوں غش کھا کے گر پڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کچھ جوان آپس میں گلے مل رہے تھے تو مجھے میرا اکبر یاد آ گیا. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ معصومین بعد میں بھی عید مناتے تھے. عید ایک اپنا مسئلہ ہے، پیغمبر کے زمانے سے چلا ہے، وہ ہے وہ مناتے. جی شکریہ. جاوید بھائی مولانا صاحب سلام علیکم. علیکم السلام. حال ہی میں میرے بچے کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ہم نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر جب میری دادی نے لال مرچ سے نظر اتاری اور اسے جلایا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. میرا سوال یہ ہے کہ اب میرا عقیدہ ہو چلا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا بلکہ پہلے لال مرچ سے نظر اتارنی چاہیے. کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ نظر اتارنے کی تو اجازت اسلام سے کوئی مطلب اس کا لینا دینا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے نظر
نظر سے تو اتاری جاتی ہے، نظر تو اتار سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، اسلام سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لگا نظر، لیکن نظر پہ ہی رک کے آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، اس کے لیے اسلام منع کرتا جی ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میرا سوال ہے کہ مسجد میں مجلس اور محافل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں سوال کا واضح جواب دیجیے۔ ہمارے یہاں عزاداری میں لوگ اپنی ذاتی دشمنی کی مجالس اور محافل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ مسجد میں کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ، اہل بیت کا ذکر، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، یہ تو سنت رسول ہے۔ مسجد میں اگر نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ حضرت رسول صلی امام اللہ علیہ حسین وسلم کا ذکر، امام حسن کا ذکر، رسم اللہ کا ذکر، سیدہ کا ذکر، سب مسجد میں ہوتا تھا۔ جی بے شک، جی، بالکل اور رسول اللہ کرتے تھے، بالکل کر سکتے، سنت رسول ہے۔ اور اپنی ذاتی دشمنی تو کہیں بھی کسی کو وہ نہیں تو نکالنی ذاتی چاہیے۔ دشمنی تو کہیں نہیں نکالنا چاہیے۔ مولانا صاحب جواب ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جب میرے رشتے کی بات ہوئی تھی اس وقت میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ وہ اسموک کرتے ہیں۔ اس وقت میں نے شرط رکھی تھی کہ آپ اگر پرومس کرتے ہو کہ اسموکنگ نہیں کرو گے تو میں شادی کروں گی۔ شادی کو 2 سال ہو گئے مگر انہوں نے سگریٹ اب تک نہیں چھوڑی، تو کیا میں طلاق کا تقاضا کر سکتی ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے شادی سے پہلے وعدہ کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی بات پہ طلاق کا تقاضا نہ کریں، جی، کو بتائیں، اس طرح سے اپنا گھر برباد نہ کریں، پیار محبت سے کوئی بات سمجھائیں۔ نہیں، آپ کو یا تو آپ کو پہلے چھڑوا لینا چاہیے تھا، جی یہ آپ نے جو ہے چھوڑ دیں گے، جی ہو سکتا ہے وہ ٹینشن ہے اور زیادہ ٹینشن بڑھ گیا ہو شادی کے بعد، تو ٹینشن میں سگریٹ اور زیادہ پینے لگا ہو۔ جی، آپ پیار محبت سے پہلے اس نے سوچا ہوگا کہ ہم چھوڑ دیں گے، جی لیکن گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہوگا تو اس ٹینشن میں پینے لگا ہوگا، جی تو اس چھوٹی سی سگریٹ کے لیے آپ اپنا اتنا بڑا رشتہ توڑیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جی آپ پیار محبت سے سمجھائیے، چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ کوئی مسلمان کو اگر عربی لینگویج نہیں آتی ہو تو وہ شخص اپنی لینگویج میں قرآن پڑھ سکتا ہے؟ ہاں بالکل پڑھ سکتا ہے، لیکن کوشش کر کے عربی کا سیکھنا، مطلب عربی ایک اچھی، دیکھیے عربی کا بھی ایک مسئلہ ہے، عربی زبان میں قرآن کا ایک حسن ہے، جی قرآن کا عربی پڑھنا، بٹ ہم لوگ جو ہیں عجمی ہیں، عربی نہیں ہے، ہمارا پروننسیشن بھی اردو ہے، جی تو ہمارا عربی بھی اردو پروننسیشن، لیکن عربی کا سیکھنا ثواب بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ قرآن چونکہ اصل زبان عربی میں ہے تو عربی میں پڑھیں، ایک چیز ہے، لیکن اس کو پڑھتے وقت سمجھیں بھی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ بے تو شک۔ اگر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پڑھیے، لیکن عربی بھی آپ یاد کر لیجیے۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا ہم 2 واجب نماز مثلا مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا ہم گفٹڈ کفن کا خمس کس طرح نکالا جائے جبکہ ہمیں اس کفن کی قیمت بھی معلوم نہیں ہے؟ آپ پتہ لگا لیں اس کے برابر میں، ابھی آج کل کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ کتنے کا آ رہا ہے، یا تو تخمینہ لگا لیں کہ بھائی اتنا تخمینہ ہو سکتا ہے، اتنا کا ہو سکتا ہے، تو اس کا لگا لیں، اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ جی اگر آپ نے تخمینہ لگایا کہ بھائی یہ 2-3 ہزار کا ہے تو آپ 500 اور بڑھا دیں 3,500 میں، تک آپ کو یقین ہو جائے گا پورا نکل گیا، نہیں تو کسی سے پوچھ لیں کہ کتنے کا آتا ہے بھائی۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ایک پورے ہاؤس وائف کی سیونگ جو پاکٹ منی سے ہو اس سے کس طرح سے خمس کیلکولیٹ کرنا چاہیے؟ وہی جو پاکٹ منی میں جو بچا کے رکھی ہے سیونگ، وہ سیونگ ہی ہے نا جی بھائی۔ شوہر کے پاکٹ منی سے بچا کے آپ نے جو ڈبے میں رکھی ہوئی ہے نا، اور دال کے ڈبے میں اور جو آٹے کے ڈبے میں، جو چاول کے ڈبے میں رکھا ہے، وہ سب سیونگ ہے، جی وہ سب پہ حساب کر کے آپ خمس نکالیے۔ جی جی شکریہ۔ اگر ہلکی سی خروچ نکلے اور اس میں سے خون آنے لگے تو کیا نماز پڑھ سکتے اس ہیں؟ خون کو پہلے سے دبائیں، پوچھ لیں، اس خون کو جو ہے آنے لگے تو آنے لگنے سے نماز نہیں رکتی ہے، بس وہ خون کپڑے پہ نہیں لگنا چاہیے اور اتنے درہم بغلی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، خون کو روکے اور نماز پڑھیں، نو پرابلم۔ جی جاوید بھائی مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شادی کے بعد دلہن کے منہ دکھائی کی رسم رکھی جاتی ہے جس میں گھر کے بہت سے افراد جو نامحرم بھی ہوتے ہیں وہ دلہن کو پیسے دیتے ہیں اور اس کا منہ دیکھتے ہیں، کیا یہ رسم صحیح ہے؟ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں، غلط ہے، شریعت جو کے خلاف نامحرم ہے ہے۔ وہ کیوں دیکھیں گے؟ جی پیسہ دے دیں ٹھیک ہے، جی منہ دیکھنا وہ ایک رسم چلتی ہے، ہوتا کیا ہے جی یو پی وغیرہ میں، یہ شادیوں میں ایک ہوتا شادی، ایک ہوتا شادی کا سویرا، جی شادی کے سے زیادہ مشکل سویرا ہوتا ہے اس کا۔ جی شادی میں تو جو کوئی خرچہ ورچہ کر دیا، اور سویرے کا جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جو ہے روٹی پکانے والا وہ آیا، ان کا جو حساب ہوتا ہے،
تو یہ جو ہے برادری نے مل کے ایک ہیلپ کرنے کا سلسلہ رکھا تھا جی کہ ایک جو اس کی بچی کی جس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے اس کو ایک ہیلپ ہو جائے، اور یہ ایک ہیلپ ہوتی ہے، وہ لکھا جاتا ہے، پھر آئندہ جب اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کی یہاں ان کا سب دیا جاتا ہے نا. یہ جو ہے ریفنڈیبل جو ہے وہ لون ہے، جی ریفنڈیبل لون ہے، یہ دیا ہوتا ہے. تو وہ پیسہ دے سکتے ہیں مگر منہ نہیں دیکھ سکتا نا محرم. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میں صادق مرزا نیو دہلی سے. میرا سوال ہے کہ کیا جھینگا کھانا جائز ہے؟ میں آغا سیستان فضل اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتا ہوں. جی جائز ہے، بسم اللہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا ختم ہوا چاہتا ہے. میں آغا کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے، اور امید کرتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 800 ایپیسوڈ مکمل ہوئے جا رہے ہیں جون 24 کو. اس سے پیشتر آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ہر ذریعے جو میں نے پہلے بتائے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اس چینل کی آپ مزید تقویت کے لیے امداد کریں گے ہر ممکن ڈونیشن کے ذریعے. میں ایک بار پھر آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.